سیکشوالٹی کا تو روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے ویسٹ میں یہ بات کہی ہے کہ سیکشوالٹی کا اسپرچوالٹی سے بڑا ہی جو ہے نا وہ پروفاؤنڈ ریلیشن ہے، یہ بات کہی ہے، لیکن میں ایز اے صوفی اس بات کو نہیں مانتا۔ اگر سیکشوالٹی کا روحانیت سے تعلق ہوتا تو قرآن کبھی بھی نہ کہتا کہ مومن کسی زانیہ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر اسپرچوالٹی کا سیکشوالٹی سے کوئی ریلیشن ہوتا تو پھر مومن کو الاؤ ہوتا کہ وہ زانیہ سے شادی کرے اور اسپرچوالٹی اور سیکشوالٹی کو ملا کے اس کو پاک کر دے۔ سیکشوالٹی ایک یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ ایک فزیکل رجیم سے ہے۔ سیکشوالٹی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسپرچوالٹی۔ یعنی میں نے بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے، یعنی ہر صنف روحانیت پر، جتنے بھی روحانیت کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں بڑی گہری نظر میں نے رکھی ہے، اور میں بہت تحقیق کرنے کے بعد بڑے آرام سے سیفلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیکشوالٹی ہیز نو ریلیشن ود اسپرچوالٹی، کیونکہ سیکشوالٹی میں کوئی روح آپ کی شامل نہیں ہوتی، وہ صرف ایک فزیکل ایکٹ ہے، اس کے اندر روح شامل نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں کھول کے تو نہیں بتا سکتا آپ کو، لیکن چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان میں نور تھا، لیکن ان کی بیوی کافرہ تھی، ان کا بیٹا بھی کافر تھا۔ اگر اسپرچوالٹی اور سیکشوالٹی میں کوئی آپس کا لنک ہوتا تو ایک نبی کی بیوی کے اندر نور داخل ہو جاتا نا سیکس کے ذریعے۔ اگر اسپرچوالٹی اور سیکشوالٹی کا کوئی آپس میں لنک ہوتا، عام آدمی کو تو چھوڑو کہ اس میں نور ہے یا نہیں ہے، وہ کیا ہو گیا اس کا دفع کرو۔ یہاں پر ہمارے پاس مثال ایسے ہستیوں کی ہیں جو کہ انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ہی دیکھ لیں، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی وہ کافرہ تھی، ان کا بیٹا بھی کافر تھا۔ تو اگر سیکشوالٹی اور اسپرچوالٹی میں کوئی لنک ہوتا تو نوح کی بیگم کبھی بھی کافرہ نہ ہوتی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے جو والد صاحب تھے وہ کافر تھے۔ اسپرچوالٹی اور سیکشوالٹی میں کوئی آپس کا لینا دینا نہیں ہے۔ اسپرچوالٹی از آل اباؤٹ انلائٹنمنٹ آف یور سول، اینڈ سیکشوالٹی از آل اباؤٹ یور نفس اینڈ یور باڈی۔ اگر سیکشوالٹی اور اسپرچوالٹی کا آپس میں کوئی لین دین ہوتا تو پھر نور کے ذریعے آپ کے وجود میں لسٹ ختم نہ ہوتی، پھر تو اور بڑھ جاتی، تو پھر آپ کی زبان کتے کی طرح باہر نکلی ہوتی اور آپ جو ہے وہ کتے کی طرح زبان باہر نکال کے ہر جگہ گھومتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنسی عمل کو، سیکس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس کے اندر آپ کے لیے راحت رکھی ہے، قرآن مجید نے کہا ہے راحت رکھی ہے، اور بس اتنا ہی ہے۔ روحانیت میں اگر سیکس کا کوئی تعلق ہوتا تو پھر ہم کو چلے کرنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ کسی ولی کے پاس جا کے ایک رات گزار لیتے اور ہم روحانی بن جاتے۔ یہ فضول بات ہے، میں نے زیادہ توجہ اس لیے اس موضوع پر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تفصیل سے بتائیں۔ یہ موضوع ہے بھی ایسا کہ اس کے اوپر جو ہے کسی کی جرت نہیں ہے بولنے کی، اور جرت ایک تو ہو گیا کہ جرت نہیں، دوسرا یہ کہ کسی کے پاس جو ہے کوئی ٹولز آف دا ٹریڈ نہیں ہے کہ کیا بولے، کیا بولے گا۔ میں نے تو انتہائی سطحی طور پر آپ سے گفتگو کی ہے ابھی، انتہائی سطحی طور پر، یعنی بہت ہی خواہ مخواہ سپرفیشلی جو گفتگو کی ہے، کیونکہ اس موضوع پر اگر میں بولوں گا تو آپ کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور کان بھی پھٹ جائیں گے۔ یعنی ان چیزوں کا جو معنی اور مطلب جو بگاڑ کے لوگوں نے رکھ دیا ہے، یہ سراسر گمراہی ہے، اس میں ایسی کوئی شے نہیں ہے۔
اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم کسی ولی کے پاس چلے جاتے کہ بھائی ہم جو ہے ہمیں نواز دو. کیوں بھائی؟ اس کے لیے پھر جنگلوں میں 12 سال کے چلے کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اب تو یہاں ہم روزانہ ٹکرے مار رہے ہیں، ضربے لگا رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں. ہمارا دماغ خراب ہے. اگر سیکشوالٹی اور اسپرچوالٹی کا آپس میں کوئی لین دین ہوتا تو یہ روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہوتی؟ کوئی اللہ کا ولی آ جاتا، ہم اس کو کہتے ایک رات ہمارے ساتھ سو جاؤ، ہم کو بھی ولی بنا دو. یہ گمراہ کرنے والی باتیں ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خاص طور پر مرد کے جسم میں جو یہ آب منی ہوتا ہے، یہ جو اس کے جوائنٹس ہوتے ہیں یہاں پر وہ اسٹور ہوتا ہے. خاص طور پر جو اس کی نی ہوتی ہے، گھٹنے ہوتے ہیں، یہاں پر وہ اسٹور ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جسم میں کثافت اور غلاظت رہتی ہے. اب آپ ذرا یہاں پر بڑے ہی توجہ کے ساتھ غور فرمائیے کہ جب انسان سیکس کرتا ہے تو پھر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اچھا، اب غسل واجب ہو جاتا ہے تو کیوں ہو جاتا ہے؟ اب جیسے اگر آپ کا ہاتھ گندا ہوا ہے تو بس آپ ہاتھ دھو لیں، نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ کو غلاظت لگتی ہے تو آپ تو نہاتے تو نہیں ہیں نا؟ نہاتے ہیں کیا؟ ہاتھ دھو لیتے ہیں. آپ کی ٹانگ پر اگر کوئی کچرا لگ جائے، گندگی لگ جائے تو آپ ٹانگ دھو لیتے ہیں. اسی طرح جب انسان سیکس کرتا ہے تو اس کی شرمگاہ ہی گندی ہوتی ہے. شرمگاہ کے علاوہ کوئی اور حصہ تو جسم کا بظاہر گندا نہیں ہوتا ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ غسل جنابت کیا جائے. اگر صرف شرمگاہ کو دھو لیا جائے تو پاک نہیں ہوں گے، لیکن شریعت نے ہمیں بتایا نہیں کہ کیوں. روحانیت نے، اور روحانیت بھی کیا، سرکار گوھر شاہی نے بتایا ہے. یہ نفس ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو آپ کا نفس ہے یہ مرکز نار ہے. نار، یہیں پر لسٹ بھی ہوتی ہے. صحیح ہے؟ یہ جو جسم کے اندر جو گرمی وغیرہ ہوتی ہے نا، یہ نار سے ہی آتی ہے گرمی جسم میں. اچھا، اب ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر جو ہے پورز ہیں. پورز جہاں سے یہ مسام کہلاتے ہیں، جہاں سے پسینہ آتا ہے. صحیح ہے؟ اچھا، اب جب انسان پر شہوت سوار ہوتی ہے، جیسے کہ اب ہم کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ بٹن آن کرتے ہیں تو بلب جل جاتا ہے، تو روشنی پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ سملرلی when you are sexually aroused, your lust is in motion, and rays of sexual energy of lust is lit up, and it goes out through your pores. یہ جو ہمارے مسام ہیں، ان مساموں سے وہ شہوت کی نار باہر نکلتی ہے. ان مسام سے شہوت کی نار باہر نکلتی ہے. میں بہت ہی زیادہ یعنی تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ پلیز آپ توجہ سے سنیں، کیونکہ بار بار تو اس موضوع پر گفتگو میں نہیں کروں گا نا. تو جب انسان پر شہوت کا دورہ ہوتا ہے تو یہاں سے یہ نار جو ہے نکلتی ہے، اور یہ نار مسام آپ کے جسم سے خارج ہوتی ہے. بالوں کے پیچھے جو مسام ہے وہاں سے خارج ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے. جس کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے. اچھا، شریعت نے صرف اتنا کہا ہے کہ جب آپ سیکس کریں گے تو پھر آپ پر جو ہے غسل جنابت واجب ہو گیا ہے، آپ نے غسل جنابت کرنا ہے، یہ شریعت کہتی ہے. لیکن طریقت یہ کہتی ہے کہ آپ نے سیکس نہ بھی کیا ہو، آپ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے تصورات میں کوئی تصور کر رہے ہیں، کسی عورت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، شہوانی خیالات آپ کو آ رہے ہیں، ایسی صورت میں بھی وہ نار آپ کے مسام سے نکل جائے گی
اور ان شیطانی شہوانی خیالات کی وجہ سے بھلے ہی آپ کے جسم سے آب منی کا ایک قطرہ بھی نہ نکلے، صرف ان خیالات کی وجہ سے آپ ناپاک ہو جائیں گے اور غسل آپ پر واجب ہو جائے گا۔ طریقت یہ کہتی ہے، کیونکہ وہ نار تو نکلے گی، آپ فزیکلی سیکس کریں یا نہ کریں، لیکن اگر تخیلات اور اپنی سوچوں میں اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، جس طرح بہت سے لوگ فینٹیسی ورلڈ میں چلے جاتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے ہی نواز دیتے ہیں پوری کائنات کو، تو اس وقت پھر یہ ہوگا کہ یہ جو شہوانی خیالات ہوں گے، یہ نار نفس سے نکل کے آپ کے مساموں سے باہر نکل جائے گی اور آپ ناپاک ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اچھا، اب چونکہ ناپاک ہو گئے تو یہ جو ناپاکی ہے کسی خاص مخصوص حصے پر نہیں ہے، یہ پورے جسم سے میں مسام ہے جہاں سے یہ ناپاکی نکلی ہے، لہذا دوران غسل بال بال گیلا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہاں سے نار خارج ہوئی ہے، بال بال گیلا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بھی مسئلہ آ جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں شریعت میں کہ اب اگر کسی کی داڑھی ہے تو وہ کیا کرے، کہتے ہیں جی صرف مسح کر لو۔ نہیں، غلط، مسح کرنے سے کبھی بھی غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اگر داڑھی ہے، بال ہیں، تو پانی جو ہے ان کی جڑوں تک پہنچانا ہوگا، کیونکہ مسام سے نار نکلی ہے، مسام سے نار نکلی ہے، مسام سے۔ اسی طرح عورتوں کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، عورتوں کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں، جب تک وہ پورا سر کے بال ان کی جڑیں گیلی نہیں ہوں گی تو غسل نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں سے نار نکلتی ہے، کیونکہ وہاں سے نار نکلتی ہے۔ یہ جاننا جو ہے آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی سیکشوالٹی جس میں نکل رہی ہے نار، جو آپ کو کر رہی ہے ناپاک۔ اس کا روحانیت سے تعلق کیسے جوڑیں گے آپ؟ اگر اس نے آپ کے جسم کو ہی ناپاک کر دیا ہے تو آپ کی روح پر کتنا اثر ہوا ہوگا اس نار کا، آپ کے دل کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا اس نار کا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ جب آپ پر شہوت کا دورہ پڑے گا، جب بھی پڑے، تو اس وقت آپ محسوس کیجئے گا کہ سوائے شہوت کے آپ کو کچھ اور سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ نار نکل کے عقل کو بھی اندھا کر دیتی ہے، وہ نار نکل کے اس وقت پھر آدمی جو ہے نا وہ سوچتا نہیں ہے کچھ، عام آدمی، روحانی لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، عام آدمی۔ اچھا، اب ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ بغیر دستک کیے جو ہے وہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ تو آپ نے دستک دی کہ فلاں ابن فلاں۔ اب وہ جو صحابی تھا اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ مصروف عبادت تھا۔ اب سمجھ جائیں مصروف عبادت کا کیا مطلب ہے۔ میں آپ کے سامنے ایسے جملے نہیں بولنا چاہتا کہ آپ کو لگے کہ یار یہ روحانی گفتگو ہو رہی ہے یا شیطانی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ مصروف عمل تھا۔ اب جب اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی کہ وہ تو گھر کے دروازے پر تشریف لے آئے ہیں، تو وہ اسی وقت بیوی سے جدا ہوا اور فوراً بغیر نہائے دھوئے، بغیر کچھ کیے، فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اور حضور نے کیا کیا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اور چلنا شروع ہو گئے، چلنا شروع ہو گئے، کافی دیر تک چلے۔ پھر سامنے سے ایک اور صحابی جب آیا تو حضور اس سے گفتگو کرنے لگ گئے، اور یہ جو صحابی تھا اس نے موقع غنیمت جانا، فوراً بھاگ گیا گھر، نہایا دھویا، غسل کیا، پھر آیا۔ جب واپس آیا تو حضور نے پوچھا کہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ جب آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے اور آپ نے آواز دی، اس وقت میں اپنے بیوی کے حقوق زوجیت ادا کر رہا تھا، اور اسی حالت میں
ناپاکی کی حالت میں آپ کے ادب کی خاطر میں آ گیا، اور پھر آپ میرا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے تو مجھے بڑا تکلیف ہو رہی تھی کہ میں ناپاک ہوں اور حضور نے مجھے ہاتھوں سے اس طرح پکڑا ہوا ہے۔ پتنی حضور کی یعنی حساسیت پر کتنا گراں گزر رہا ہوگا یہ لمحہ۔ لہٰذا جیسے ہی میں نے موقع دیکھا میں بھاگ لیا اور نہانے چلا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ اچھا، اب جب مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ جب تک تو عام آدمی ہے تو تیرے اندر نفس میں نار ہے، تیرے اندر نفس میں نار ہے نا، تو وہ نار باہر نکلے گی۔ اور جب تو مومن کامل بن گیا، عام مومن نہیں، مومن کامل بن گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب تو مومن کامل بن گیا تو یہ جو نفس ہے اب یہ نور کا مرکز بن گیا، نور الہی، اور پھر لطیفہ انا کے کنٹرول میں آ گیا، لطیفہ انا کے کنٹرول میں آ گیا۔ لطیفہ انا سے نور کی تاریں جو ہے وہ نفس پر ہر وقت پڑتی رہتی ہیں، جس کے ہیں تاریں۔ ہر آدمی کے نہیں، کل آپ سوچ لے جی میرے تو تاریں پڑ رہی ہیں، نہانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہر آدمی کی نہیں، جس کی تاریں جڑی ہوئی، تاروں کا مطلب ہے تجلیات، وہ لطیفہ انا سے نیچے نفس پر پڑتی رہتی، تو یہ سارا نور علی نور ہوتا ہے۔ ایسا ولی، ایسا مومن اگر وہ حق زوجیت بھی ادا کرتا ہے تو اس وقت نار نہیں نور برآمد ہوتا ہے۔ تو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ ناپاکی وہ ہے کہ ہر آپ کے مسام سے نکلے، وہ ناپاکی۔ اچھا، اب یہ جو ناپاکی ہے جو مسام سے نکلنے والی ہے، یہ تو آپ اگر اپنے خیالات میں غلطاں ہوں، یعنی میں آسان اردو بولتا ہوں کہ اگر آپ سوچ رہے ہوں، بہت سے لوگ جو ہے نا فینٹیسائز کرنے کے عادی ہوتے ہیں کہ بھئی تو اب وہ صرف سوچ رہے ہیں، اب سوچنے سے شہوت تو ایکٹیویٹ ہو گئی آپ کے نفس میں، اور وہ جو نار کی شعائیں ہیں وہ نکلنا شروع ہو گئیں۔ اب جب وہ نکلنا شروع ہو گئی، مسام سے باہر نکلی، تو آپ ناپاک ہو گئے۔ طریقت یہ کہتی ہے، اسی لیے طریقت والوں کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ مومن کی بہتر ہوتی ہے، وہ کیسے؟ اب مومن اپنی بیگم کے ساتھ حق زوجیت ادا تو کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اور اس کا نفس وہ اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، تو اس عمل کے بارے میں اس کا تو دھیان بھی نہیں ہے، وہ حق زوجیت ہی ادا کر رہا ہے۔ جس طرح ہم نے اس فقیر کا واقعہ جو ہم بتاتے ہیں اکثر و بیشتر، کہ جس نے کہا تھا اپنی بیگم کو کہ جاؤ بھائی فقیر جو دریا کے اس پار بیٹھا ہے اس کو یہ کھانا دے کے آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ دریا سے گزر کے کیسے جاؤں گی میں؟ کہا تو کہنا میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں کہ جس نے 12 سال سے اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تو جھوٹا ہے، ہماری ابھی تو بچی پیدا ہوئی ہے گھر میں، تو کہتا ہے 12 سال سے ہاتھ نہیں لگایا۔ کہتا ہے تو جا کے درخت اس کو کہنا دریا کو تو وہ راستہ دے دے۔ پھر اس کے بعد چلی گئی، اس نے کھانا کھایا، اس نے کہا کہ بھئی میں واپس کیسے جاؤں گی؟ اس فقیر نے کہا کہ تو کہنا کہ میں اس کے پاس سے آ رہی ہوں جس نے 12 سال سے کچھ کھایا نہیں۔ وہ کہتی ہے تو جھوٹا ہے، تو نے ابھی تو میرے سامنے کھایا، میں لے کے آئی کھانا تیرے لیے۔ اس نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تو کہہ دینا۔ آگے راستہ دے دیا۔ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تم دونوں جو ہے نا جھوٹے ہو، لیکن تم جھوٹوں میں یہ تاثیر کہاں سے آئی یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے تو سمجھی نہیں، 12 سال ہو گئے میں نے کبھی اپنے نفس کی خواہش سے تجھے ہاتھ نہیں لگایا، صرف تیرا حق سمجھ کے اسے پورا کرتا رہا۔ تو میں نے کہاں ہاتھ لگایا؟ نفس کی خاطر نہیں لگایا، تیرے حق کی وجہ سے لگایا۔ تو یہاں پر جو اندر کی کہانی تھی وہ یہ تھی کہ ان کا اندر پاک اور صاف ہو چکا تھا، تو اب وہ شہوت نہیں رہی، وہاں نور رہا تو نور ہی باہر برآمد ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا
کہ اگر انسان کی روحانیت پاورفل ہو جائے تو اس کی جو سیکشول آسپیکٹ ہیں ان کی نیگیٹیوٹی کو وہ ختم کر دیتی ہے، لیکن سیکشوالٹی کا روحانیت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، روحانیت میں سیکشوالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سیکشوالٹی کے ذریعے روحانی بن جائیں، کہ روزانہ آپ حق زوجیت 12 دفعہ ادا کریں تو پتہ چلا 1 سال میں تو آپ ولی بن گئے۔ اگر 24 دفعہ روزانہ کرتے تو پھر ہو سکتا ہے 6 مہینے میں ولی بن جاتے۔ یہ کہانی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بغیر اوفینڈڈ ہوئے ان چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ انسان کے جسم میں جو ہے 7 جوڑ ہوتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ جوائنٹس ہیں۔ خاص طور پر جو اس کی نی ہوتی ہے، جو نی کپ ہے، یہاں پر جو ہے سیمن اسٹور ہوتا ہے۔ جب مراقبۃ الموت لگتا ہے انسان کو تو مراقبۃ الموت کے لیے ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی ہمارے جو جوائنٹس ہیں جن کو لوبریکیٹ جو ہے سیمن کرتا ہے، اور خاص طور پر یہ جو نی کپ ہیں یہ اسٹوریج ہے آب منی کی، سیمن کی یہ اسٹوریج ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک یہ مکمل طور پر خالی نہ ہو جائیں آب منی سے، سب سے زیادہ کثافت انسان کے جسم میں یہ قطرہ ہے آب منی کا، سیمن، سب سے زیادہ کثافت اس میں ہے، سب سے زیادہ۔ جب تک یہ ایک ایک قطرہ یہ جو نی کپ ہیں ان سے نہ نکل جائے اس وقت تک روح جسم سے باہر نہیں نکلتی مراقبے کے لیے۔ اس کے لیے پھر جو ہے 40 دن کے روزے رکھے جاتے، پتہ نہیں کیا 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 جاتا، مشقتیں کی جاتی۔ میرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسپریچوالٹی کا سیکشوالٹی سے کوئی تعلق لینا دینا ہوتا تو یہ شرائط کیوں ہوتی کہ آب منی کا ایک قطرہ بھی تیری ہڈیوں میں باقی نہ بچے، ورنہ مراقبۃ الموت نہیں لگے گا۔ بالکل۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.